بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں جو غم تھا اس کو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے خود بیان فرمایا۔ دو مقامات پر تو ایسی آیات ہیں کہ ہمیں ان کا ترجمہ کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے بارے میں جو غم تھا اس کو کن الفاظ میں بیان فرمایا۔ ایک آیت میں سورہ شعراء میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اور سورہ کہف میں فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ ان دونوں آیات کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے ضائع کر دیں گے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے دائم الفکرہ متواصل الاحزان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے، غم رکھتے تھے امت کا۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قریش کے لوگ آئے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ادعو لنا ربک یجعل لنا الصفا ذہبا، کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ صفا پہاڑی کو اللہ ہمارے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے۔ تو ان اصبح صفا ذہبا اتبعناک، اگر صفا پہاڑ سونے کا بن گیا تو ہم آپ کی اتباع کر لیں گے، آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ یہی چاہت تھی کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے تاکہ یہ ایمان قبول کر لیں اور ہمیشہ کی دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور اللہ پاک آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتا اصبح لہم الصفا ذہبا، اگر آپ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے، لیکن اگر دیکھیں ایسا اگر ہو گیا کہ اللہ نے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا پھر بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ فرماتے ہیں عذبتہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر یاد رکھیے میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہان میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتا، اگر آپ چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں فتحت لہم باب التوبہ والرحمہ، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں امت پر کس قدر شفقت تھی کہ صفا پہاڑی کو اللہ کہہ رہے ہیں سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے اپنے منہ مانگے مطالبے کے باوجود کو ہلاک کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کو امت پر کس قدر شفقت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا اور یہ تباہ ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل باب التوبہ والرحمہ، اے اللہ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دیجئے کہ شاید یہ لوگ یا ان کی نسلوں میں کوئی تو اسلام قبول کر لے، کوئی ایمان میں داخل ہو جائے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ہر فرد کے بارے میں کس قدر فکر اور غم ہوتا تھا۔ اور ایک روایت میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی اس قدر شفقت ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ چڑیا کی دو بچے ایک جگہ بیٹھے تھے، ہم نے ان بچوں کو اٹھا لیا اور چڑیا جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے پاس آ کے ہمارے سروں کے اوپر وہ مڑلانے لگی، چکر لگانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کے بارے میں کس نے پریشان کر رکھا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بچوں کو واپس کر دو، تو پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ واپس کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شفقت ہوتی تھی امت کے حالات پہ۔ ایک اونٹ آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو شکایت کرتا ہے اے اللہ کے رسول میرا مالک مجھے چارہ کم کھلاتا ہے، وزن زیادہ لاتا ہے میرے اوپر۔ اللہ کے رسول اس کے مالک کو بلواتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں۔
مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا، کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے اس مرد کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، اور پتنگے وغیرہ وہ اس میں آ کے گرنے لگتے ہیں، وہ یذبہن عنہا، اور وہ آدمی ان کو اس آگ میں گرنے سے بچاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے ہی میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے بچاتا ہوں، کھینچتا ہوں، اور تم ہو کہ وانتم تفلتون من جدی، میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو، تم دوزخ کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہیں اس سے نکال کے ایمان کی روشنی کے ساتھ روشناس کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیسے اللہ کے رسول کو امت کا فکر تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا ہے کہ آپ جو دعا کریں تمہاری قبول ہوگی۔ ویسے تو ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن خاص اسپیشل طور پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اختیار دیا ہے کہ تم کوئی ایک دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو سب نبیوں نے اپنی دعا دنیا کے اندر ہی مانگ لی، لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی سفارش کے لیے رکھ دی، کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے سفارش کی دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو کتنی محبت آپ کی امت کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے، اور امت ہے کہ آج فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے اور آپ کی سنتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، مختلف راستوں کی طرف دائیں بائیں مت جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ان راستوں میں چلے گئے تو پھر بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے یہ اللہ کے رسول کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہے جو قرآن مجید کا راستہ ہے، جو اللہ کے رسول کے حدیث کا راستہ ہے، جو اہل بیت عظام کا راستہ ہے۔ یہ راستہ ٹھیک راستہ ہے، اس راستے پر چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔